فذكر بالقرآن من يخاف فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں نبی بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا، یعنی دینے والا ہے کہ جو تمام جہانوں میں کسی کو عطا نہیں ہوا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ان میچڈ ہے، پوری تاریخ انسانی میں اتنی بڑی سلطنت کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، اور زبور شریف جو ہے وہ اصل میں اللہ کی حمد کے ترانے ہیں، تو جب ترنم کے ساتھ وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر اور جانوروں پر اور یہاں تک کہ جنات تک پر حکومت عطا کی تھی۔ تو یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا ما لم یؤت احدا من العالمین، جو اس نے تمام جہانوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ارض مقدس کون سی ہے؟ یہ فلسطین ہے، یہ وطن ہے بنی اسرائیل کا۔ تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 10 بڑی ماں سے تھے اور 2 چھوٹی ماں سے تھے، لیکن فار ون ریزن اور اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹے بیٹے اور خاص طور پر یوسف علیہ السلام غیر معمولی پیارے تھے، اور جو بڑے بھائی تھے وہ ان سے حاسد تھے، لہذا انہوں نے ایک چال چلی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا والد صاحب کی فل اٹینشن گین کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ کہانی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنا لیے گئے، مصر پہنچ گئے۔ پھر مصر میں پہلے سال ان کے گزرے پیرزادوں کی طرح کہ بادشاہ کے بڑے محسن تھے یوسف علیہ السلام، کہ اس کا 7 سالہ قحط حضرت یوسف علیہ السلام نے مینیج کر کے دکھایا۔ لہذا اس نے کہا کہ سارا مصر تمہارا ہے، اپنے سارے گھر والوں کو لے آؤ اور جہاں مرضی آباد ہو جاؤ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان 12 کے 12 بھائی وہ مصر آ گئے، اور ان سے پھر 12 خاندان اور 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، جیسے آج ہم خاص طور پر برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں 2 پارٹیز ہیں جو اکثر باری باری ان پار آتی ہیں، لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی۔ لیبر پارٹی جو ہے یہ امیگرینٹس کی مخالف ہے، اور آج بھی اگر آپ لندن کے کسی بازار میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دکانوں کے شٹرز لگے ہوئے ہیں اور کچھ دکانوں کے صرف شیشے ہیں۔ کیا فرق ہے کہ جو ایشینز کی دکانیں ہیں ان کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں، لہذا ان کو شٹر لگانے پڑتے ہیں، اور جو گوروں کی دکانیں ہیں ان کو شٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے شیشے کوئی نہیں توڑتا۔ تو ایک جنرل نفرت جو ہے وہ ایشین سے پائی جاتی ہے، حالانکہ ان کی ساری جو معیشت کی گاڑی ہے اس کو چلانے والے ایشینز ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا کہ گورا بڑا محنتی تھا، اس نے دنیا کو فتح کیا، دنیا پر حکومت قائم کی، لیکن آج گورا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں 3 پیس پہن کر جاؤں اور جا کر میں کافی وغیرہ پیوں، بیٹھوں اور ذرا خبریں دیکھوں، سوشل میڈیا پہ کچھ ادھر ادھر کروں، اور پھر میں واپس آ جاؤں، مجھے تنخواہ جو ہے وہ ایشین سے زیادہ ملے۔ ایک طرف ان کے اندر نفرت ہے ایشین سے، اور وہ
امیگرینٹس کا سلسلہ بند کرانا چاہتے ہیں کہ امیگریشن کے قوانین سخت کیے جائیں. یہ کیا ہے، ہمارے تو پھیلی اگر بن گئے اور ہمارا سارا کچھ جو ہے کھائے پیے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ ہمیشہ پرو امیگرینٹس ہوتی ہے. وہ اس بات کو ریئلائز کرتی ہے کہ ہماری گاڑی کا پہیہ تو یہ چلا رہے ہیں، ہماری ساری سروسز جو ہیں وہ تو یہ دے رہے ہیں. اگر ہم انہیں روکیں گے تو خود ہماری معیشت متاثر ہوگی. اور ان کا ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اب کام کرنے کے عادی نہیں رہے، ہم خود کام نہیں کر سکتے، ہمیں ملازموں ہی سے کام لینا ہے اور یہ ہمارے ملازم ہیں. تو ایسا ہی ہوا کہ جب جو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے آیا تھا، جب تک اس خاندان کی حکومت رہی بنی اسرائیل کے مزے رہے اور یہ مصر میں پیرزادوں کی طرح رہے. پھر ان کے خلاف ایک جو تحریک اٹھی اور انہیں کنڈیم کیا گیا کہ یہ تو پھیلی ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، اور ہمارے کیونکہ کھیتی باڑی کرنے انہیں آتی تھی، یہ ہمارے موسٹ فرٹائل لینڈز پر آ کر قابض ہو گئے. لہذا جب حکومت بدلی تو پھر نئی حکومت کے اندر بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا اور ان سے بیگار لیا جانے لگا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی. یہ بھی ہم سب تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اب زیادہ دور نہیں ہے. سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا عصا مارو سمندر میں. انہیں یوں کر کے سوٹی ماری اور سمندر پھٹ گیا. ادھر بھی پانی کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی، ادھر بھی پانی کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی، اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئے. اب فرعون اور آل فرعون ان کو بھی مخبری ہو گئی تھی کہ بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں، ہمارے غلام بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی پیچھا کیا آگے، اور وہ بھی ساتھ ساتھ سمندر کے اندر بنی اسرائیل کے پیچھے اتر گئے. ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی ٹیل باہر نکل گئی اور پورا فرعون اور آل فرعون، اس کا پورا لشکر جو ہے وہ عین سمندر کے بیچ میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ چلو بھائی، سمندر چلا اور بشمول فرعون کے، ان کے گھوڑوں کے، سب کو غوطے آئے اور سب وہیں پر غرق ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، تورات مل گئی، اب انہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنا ہوم لینڈ لڑ کے جا کر فتح کرو. اور اسی کا ریپلیکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیے گئے اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ آپ واپس اپنا ہوم لینڈ فتح کریں لڑ کر، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کریں. یہ دونوں کون ہیں؟ یہ صاحب شریعت رسول ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت رسول ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب شریعت رسول ہیں. اب یہ وہ بات ہے کہ جو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر یہ احسان ہوئے، یہ ہونے والے ہیں، لہذا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، دیکھنا ہرگز پسپا نہ ہو جانا مقابلے سے اپنی پیٹھ موڑ کر. فتنقلبوا خاسرین، ایسا کرو گے تو تم ناکام و نامراد پلٹو گے. قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ان میں تو بڑے طاقتور تکڑے لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. اب وہ دیکھ رہے تھے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ پیاس لگی تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا، اور اللہ سے دعا کی تو سمندر کے صحرا کے اندر بادل کا سایہ ہو گیا اور من و سلوہ نازل ہوا. تو انہیں اس بات کا یقین ہے کہ موسیٰ چٹکی میں سب کچھ کرا کے دے سکتا ہے اللہ سے، تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ اپنی جانیں گنوانے کی. تو قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے تکڑے لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، تو ہم تو اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم اس میں سے نکل نہ جائے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور یوں ہی وہ نکلیں گے تو اسی اندر
ایک ایڈوانس پارٹی بھیجی گئی، دو حضرت موسیٰ کے بڑے سینئر حواری، ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ تم جائزہ لے کر آؤ۔ ان میں سے ایک بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے اور وہ بھی اللہ کے نبی بنے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، دو آدمیوں نے ان میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، یوں ہی تم دروازے میں داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، یہ لہذا ہمت نہ ہارو، پہ جاؤ، کر دو اقدام۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قالوا، لیکن قوم کہنے لگی، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم کبھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ اپنے رب کو لے کر جائیے اور لڑیے، ہم یہاں بیٹھے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، ربا مجھے تو صرف اپنے آپ پر یا اپنے بھائی پر اختیار ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، لہذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، ارشاد ہوا اچھا تو اب یہ ملک ان پر حرام ہے 40 سال کے لیے، یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، فلا تأسوا علی القوم الفاسقین، تو اس نافرمان قوم پر غم نہ کھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی کہ ان کے درمیان جدائی ڈال دی، اور اسی صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، اور 40 سال تک وہ قوم اس صحرا میں بھٹکتی رہی۔ اور محترم ڈاکٹر سہرا احمد صاحب کے تجزیے کے مطابق کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو وہ قوم جو غلامی کے دور میں پلی تھی، پیدا ہوئی تھی اور تن آسانیوں میں رہی تھی، جب تک وہ قوم رہی تو پھر ان کو غلبہ نصیب نہیں ہوا۔ وہ قوم کے وہ بچے کہ جو صحرا میں پیدا ہوئے تھے اور صحرا کی ہارڈ لائف کے عادی تھے، جب وہ بڑے ہوئے تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کے وہی جو ان کے جانشین تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کی قیادت میں انہوں نے جنگ کی، اور جنگ کر کے پھر اس شہر کو فتح کیا، اور پھر وہاں پر عظیم سلطنتیں ون آفٹر دی ادر قائم ہوئی، اور یہ بنی اسرائیل کا غلبے کا دور تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی سناؤ ان کو قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا، سچ ٹھیک ٹھیک۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، یہ میں کل بتا چکا ہوں قربانی کی قبولیت کیسے ہوا کرتی تھی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قال، اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں جان سے مار کے رہوں گا۔ قال، بھائی گرمی کھان دی کیڑی گل ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، پھر بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے میرا گناہ بھی اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، دیر بائی تو ہو جا اہل جہنم میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ فطوعت لہ نفسہ، بالآخر مرغوب بنا دیا
اس کے لیے اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کو مارنا، فقتلہ اور اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اب یہ پہلا قتل ہوا تھا زمین پر، حضرت آدم علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے، تو یوں سمجھیے کہ پہلا ہی قتل تھا اور پہلی ہی موت تھی۔ اب اپنے بھائی کو قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ اس نے آ کر اپنے پنجوں سے زمین کھودنا شروع کر دی، اور زمین کھودنے کے بعد گیا اور ایک مرا ہوا کوا اٹھا کر لایا اور اس نے اس کو لا کر اس میں دفن کر دیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کوریدنے لگا زمین کو تاکہ دکھائے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے۔ قال یا ویلتا، اور پھر وہ بھائی جس نے قتل کیا تھا وہ کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے میری کم بختی، عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ میں اس کوے کی طرح ہوتا، فواریہ سوءۃ اخی، اور چھپا سکتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، اور یوں وہ نادم ہو کر رہ گیا۔ من اجل ذالک کتبنا، اس وجہ سے فرض کر دیا ہم نے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے بھی قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا فساد مچایا ہو زمین میں، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاھا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اس نے پوری نوع انسانی کی جان بچائی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آ چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول واضح احکام، واضح نشانیاں لے کر۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان کی سزا تو یقیناً یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا سزا ہے؟ ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں۔ یہاں دو سزاؤں کا ذکر ہے، اس میں شاید بہت سے لوگ واقف نہ ہو۔ سولی دینا کہتے ہیں کسی زندہ انسان کے جسم میں کیل گاڑ کر اور اس کو عبرت کے طور پر کھڑا کر دیا جائے اور اس میں سے خون رستا رہے اور اس طرح اس کی موت واقع ہو۔ یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دی گئی، اور وہ ایک باقاعدہ تختہ ہوتا تھا کہ جس میں ایک لمبی بار ہوتی تھی اور اس کے اوپر ایک کراس بار ہوتی تھی چھوٹی، یعنی لمبی بار کے اوپر آدمی کو لٹایا جاتا تھا اور یوں اس کے ہاتھ جو ہیں وہ باہر نکالے جاتے تھے، جو چھوٹی بار ہوتی تھی اس پر رکھ کر ہاتھوں میں بھی کیل گاڑ دیے جاتے تھے، پاؤں میں بھی، اور گردن یا سر میں اندر بھی کیل گاڑ دیے جاتے تھے۔ اب جب اس کو تکلیف ہوتی تھی تو پھر وہ ہلتا تھا، ہلتے تھے، پھر اس کا خون جو ہے وہ رستا تھا، اور اسے کہتے تھے سلیب دینا یا سولی دینا۔ پھر سزاؤں میں ایک بہت بڑی سزا جو ہے جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے وہ ہے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹنا۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں ایک طرف کے، تو وہ مخالف طرف جو ہے وہ لیٹ کر زمین پر گھسٹ کر کہیں کا کہیں جا سکتا ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ اگر ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹی ہوئی ہو تو انسان ہل بھی نہیں سکتا، یعنی ہلے گا تو صحیح لیکن موو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بڑی سخت سزا تھی، اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا ہے ان کے لیے، یعنی ذلت و خواری دنیاوی زندگی کی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔
الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ ان پر قابو پایا جائے، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔